فرینک جو ہی اس پسماندہ علاقے کے کارنر سے گھوما تو اس نے اپنی رفتار کم کر دی۔ وہاں سامنے ہی اسے اپنا ممکنہ ٹارگٹ دکھائی دے گیا۔ وہ ایک پستہ قد آدمی تھا جو اپنی کار کی ڈکی بند کر رہا تھا۔ فرینک نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، دور دور تک کوئی فرد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پرفیکٹ۔ فرینک کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ پہچان لیا جائے گا۔ سڑک پر نصب کھمبوں پر بجلی کے چند ہی بلب روشن تھے، جن کی روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے سر پر موجود براؤن رنگ کے بالوں کی وگ اور گول شیشوں والی فرضی اینک نے اس کا حلیہ بڑی حد تک بدل دیا تھا۔ اس حلیے میں تو لورین بھی اسے نہیں پہچان سکتی تھی۔ فرینک نے ایک بار پھر طائرانہ نظریں اطراف میں ڈالیں اور پھر تیزی سے اس پستہ قد کی جانب لپکا جو اب گھوم کر اپنی کار کے ڈرائیور سائیڈ کے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فرینک نے اس کے عقب میں پہنچ کر کراٹے کا ایک نپتلا وار اس شخص کی گردن پر کیا۔ اس سے قبل کہ وہ شخص فٹ پاتھ پر گرتا، فرینک نے اس کے ہاتھ میں موجود کار کی چابیاں جھپٹ لیں اور ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہو گیا۔ اس نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ وہ پستہ قد فٹ پاتھ پر گرنے کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ فرینک کو یہ بھی اطمینان تھا کہ اس کا ٹارگٹ اس کا چہرہ اور اس کا حلیہ دیکھنے سے قاصر رہا تھا، کیونکہ فرینک نے اس کی لا علمی میں اس پر عقب سے وار کیا تھا۔ فرینک مسکرا دیا۔ اپنے انتقام کے منصوبے کا پہلا حصہ اس نے کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ جہاں تک اس کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا تعلق تھا اور جہاں اس نے اس پر عمل کرنا تھا، وہ مقام ایک ہسپتال تھا جو صرف 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ لورین کی نرسنگ شفٹ جلدی ختم ہونے والی تھی اور پھر وہ اسپتال سے پیدل 3 بلاک کے فاصلے پر واقع اپنے اپارٹمنٹ کی جانب روانہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسپتال سے نکلنے کے بعد لورین کو 3 سڑکیں پار کرنا تھیں۔ فرینک نے انہی 3 سڑکوں میں سے کسی ایک پر لورین کو اپنی کار تلے کچلنا تھا۔ پھر وہ اس کار کو کسی نالے یا گڑھے میں پھینک دیتا اور اپنے بہروپی حلیے سے بھی فوری نجات حاصل کرنے کے بعد بس میں سوار ہو کر نصف شب سے قبل اپنے گھر پہنچ جاتا اور اپنے بستر پر دراز ہو جاتا۔ اسے یقین تھا کہ آج کی رات اسے پرسکون نیند آئے گی، کیونکہ وہ لورین سے اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام لے چکا ہوگا۔ فرینک نے ہسپتال کی پارکنگ لاٹ میں ایک خالی جگہ تلاش کی اور وہاں اپنی کار کھڑی کرنے کے بعد اسی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں ہسپتال کے داخلی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ لورین شیڈول کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر باہر نکل رہی تھی۔ اس کا سفید یونیفارم اس کے سیاہ رنگ کے کوٹ کے ساتھ کنٹراسٹ میں تھا اور بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ یہ سیاہ کوٹ اس نے خرید کر لورین کو اس وقت تحفے میں دیا تھا جب ان کے آپس کے تعلقات خوشگوار تھے۔ یہ بات خود اس کی ملازمت چھوٹ جانے سے پہلے کی تھی۔ ملازمت چھوٹ جانے کے غم میں اس نے ایک بار پھر شراب نوشی شروع کر دی تھی اور پھر فرینک کا جسم تن گیا۔ لورین تنہا نہیں تھی۔ ایک سیاہ بالوں والے شخص نے لورین کے باہر نکلنے کے لیے ہسپتال کے دروازے کو تھام رکھا تھا اور اب وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ فرینک نے اپنی کار کی کھڑکی کا شیشہ قدرے نیچے کھسکا لیا تو اسے لورین کی آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی سنائی دی، جیسے وہ اسے چڑھا رہی ہو۔ کیوں نہیں کارل، مجھے بے حد لطف آئے گا، تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ دونوں اس کی کار کے عین قریب سے گزرے تو فرینک نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ چند لمحوں تک
انہیں اپنی کار کے عقبی آئینے سے جاتا دیکھتا رہا، پھر گردن گھما کر انہیں دیکھنے لگا۔ کارل نے ایک سرخ سپورٹس کار کا پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھولا اور فرینک نے دیکھا کہ لارین اس سپورٹس کار میں بیٹھ رہی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فرینک نے سوچا۔ اس نے اپنا منصوبہ پوری احتیاط کے ساتھ اور نہایت باریک بینی سے بنایا تھا، اور اب یہ بیوقوف کارل اس کے بنے بنائے منصوبے کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ نہیں، وہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ وہ سپورٹس کار پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی تو فرینک نے اپنی کار سٹارٹ کی اور اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس سپورٹس کار کا رخ لارین کی رہائش گاہ کی جانب نہیں تھا، شاید وہ کارل کی رہائش گاہ کی جانب جا رہے ہوں، فرینک نے سوچا۔ جب وہ سرخ سپورٹس کار ایک سگنل کی سرخ بتی پر رکی تو فرینک نے اپنی کار اس کے برابر میں لے جا کر روک دی اور ایک اچھڑتی نگاہ اس کار پر ڈالی۔ لارین نے اپنا ہاتھ اس شخص کے بازو پر رکھا ہوا تھا اور مسکرا رہی تھی۔ فرینک نے دانت پیستے ہوئے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ جب سگنل کی بتی سبز ہوئی تو فرینک نے اس سپورٹس کار کو آگے نکلنے کا موقع دیا اور درمیان میں کافی کاروں کا فاصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے صحیح موقع مل جائے گا جب وہ اپنے منصوبے کے دوسرے مرحلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے گا۔ اس وقت تک بہتر یہی ہوگا کہ وہ قدرے فاصلے پر رہے۔ اور کارل کی سپورٹس کار دائیں جانب مڑنے کا انڈیکیٹر دے رہی تھی۔ وہ ایک رات بھر کھلے رہنے والے ڈائنر کی پارکنگ لاٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ فرینک سیدھا آگے نکل گیا، پھر کارنر پر پہنچ کر اس نے کار واپس موڑی اور واپس از آل نائٹ ڈائنر پر آ گیا۔ اس نے کارل اور لارین کو ڈائنر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کرے یا… اتنے میں ایک پراگندہ حال شخص اس کی کھڑکی میں جھانکا اور چیخ کر بولا، تمہارے پاس کوئی فالتو چینج ہے؟ فرینک نے ایک جھٹکے سے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور $1 کا مڑا توڑا نوٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے بولا، اب چلتے بنو۔ اس سے پہلے کہ وہ آوارہ گرد اسے مزید پریشان کرتا، فرینک ریسٹورانٹ کی جانب چل پڑا۔ اس نے کافی کا ایک فاسٹ کپ لیا اور لارین کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ لارین اسے پہچان نہیں پائے گی کیونکہ اس نے اپنا اصل حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اوہ، اس نے دیکھا کہ لارین اور کارل کھڑکی کے پاس والی ایک نشست پر براجمان ہو چکے تھے اور لارین کی نظریں کھڑکی سے باہر اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ فرینک نے فوراً ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ وہ ریسٹورانٹ کے دروازے کی جانب جانے کی بجائے اخبارات کے ریک کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے مشین میں چند سکے ڈالے اور ایک اخبار باہر کھینچ لیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اخبار کی سرخیوں پر ڈالی جو کچھ یوں تھیں، پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، منشیات کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں صرف چھوٹے مجرموں تک محدود۔ فرینک بظاہر تو جیسے اخبار کی ان سرخیوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا، لیکن کن اکھیوں سے ریسٹورانٹ کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لارین کی نظریں اب بھی اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ نہیں، ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ لارین نے اسے پہچان لیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی کار کی جانب پلٹ آیا۔ اس نے سوچا وہ اپنی کار کسی ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑی کر دے جہاں وہ ریسٹورانٹ کی اس کھڑکی سے نظر نہ آئے جس کے پاس لارین بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی سوچ میں گم فرینک نے اپنی کار ریورس گیئر میں ڈالی تو اسے ٹکرانے اور چیخنے کی بلند آواز سنائی دی۔ اس نے بے خیالی میں اپنی کار ریورس کرتے ہوئے کسی دوسری کار سے ٹکرا دی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ کسی نے چیخ کر کہا۔ فرینک کار سے اچھل کر نیچے آ گیا۔ پاگل تم ہوگے، اس نے جواباً چیخ کر کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے جب اس نے 2 آدمیوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ پھر خوف سے اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا جب اس کی نظر ان کی گاڑی پر پڑی۔ وہ ایک پولیس پیٹرول کار تھی اور وہ دونوں افراد پولیس کی وردی میں ملبوس تھے۔
ذرا اپنا لائسنس تو دکھاؤ، دراز قامت پولیس آفیسر نے کہا۔ اوکے، لیکن اس پر موجود میری تصویر خاصی پرانی ہے، فرینک نے اپنے بٹوے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ساکت ہو جاؤ، دوسرے پولیس آفیسر نے اچانک اپنا سروس ریوالور نکالتے ہوئے فرینک کو اس کی زد میں لیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ جب تم نے اپنی کار ہماری کار سے ٹکرائی تو تمہاری کار کی ڈکی ٹکر لگنے سے کھل گئی تھی، اور پولیس آفیسر نے فرینک کی کار کی روشن ڈکی کے اندرونی حصے کی جانب اشارہ کیا جہاں سفید پاؤڈر کی تھیلیاں ایک کھلے ہوئے باکس میں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ تو خاصا بڑا خفیہ خزانہ ہے۔ منشیات؟ فرینک کا خیال بے ساختہ اس پستہ قد کی جانب چلا گیا جس کی کار اس نے چوری کی تھی۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے اخبار کی وہ سرخی گھومنے لگی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے دیکھی تھی۔ وہ بے بسی سے تل ملانے لگا۔ اس دوران دراز قامت پولیس آفیسر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا چکا تھا۔ دوسرے پولیس افسر نے اسے اس کے حقوق پڑھ کر سنانا شروع کر دیے۔ لیکن یہ میری کار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ منشیات میری ہے، فرینک نے صدائے احتجاج بلند کی۔ واقعی؟ دراز قامت پولیس آفیسر نے ہاتھ بڑھا کر فرینک کے سر پر سے مصنوعی بالوں کی وگ ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اب تم یہ بھی کہو گے کہ یہ بال بھی تمہارے نہیں ہیں؟ میرے خیال سے تم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہو بڑی، حقیقت میں ٹنوں وزنی مشکل میں۔ فرینک نے بے بسی سے گردن گھما کر ریسٹوران کی جانب دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے دور بیٹھی لورین کی نگاہیں بدستور اس پر جمی ہیں اور وہ یہ تماشا دیکھ کر محظوظ ہو رہی ہے۔ فرینک کو اپنے منصوبے کے خاک میں ملنے اور اس نئی افتاد پر بے ساختہ رونا آ گیا اور اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔